ماشاءاللہ اسیر سادات اکرام بھائی نوشاد صاحب لکھنوی تشریف لائے ہیں جو لمرہ ایجنسی کے مالک ہیں، تشریف رکھتے ہیں اور تمام تر احباب تشریف رکھتے ہیں۔ میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں، یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان، ان کا لکھا ہوا کلام تضمین پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمت الرضوان ملاحظہ فرما لیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں مان گیا۔ میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں، حاجی رئیس صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا۔ ان کی یکتاب نوازش پہ میں قربان گیا، ان کی یکتاب نوازش پہ میں قربان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ تیری چاہت کا عمل، تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا۔ اگر واقعی عاشق ہیں تو بولتے رہیں سبحان اللہ، بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں۔ بس اگر سمجھتے ہیں شاعری، اور شاعری سمجھنے کی بھی چیز ہے، محسوس کرنے کی بھی چیز ہے، بس اپنے عشق کا اظہار کرتے رہیں۔ بھائی محترم عزت مآب شاعر اہل سنت حضرت قاسم ندیمی صاحب قبلہ بھدوہی بنارس سے تشریف لے آئے ہیں، جناب جاوید گونڈوی صاحب۔ آئیے اپنے مہمان شاعر کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب دیکھیں آپ شعر دیکھیں، میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، تضمین کا شعر دیکھیں آپ حضرات، کہ تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا یا رسول اللہ تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا۔ یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بہت اچھا بھائی، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سبحان اللہ۔ سر وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بھائی کلیم دانی صاحب جا رہے ہیں مدینہ شریف، اعلیٰ حضرت کے جانے کا انداز الگ ہے، سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت جب مدینہ جاتے ہیں تو کس انداز میں جاتے ہیں یہ ملاحظہ فرما لیں۔ فرماتے ہیں کہ بام مقصد میں تمناؤں کے زینے پہنچے، بام مقصد میں تمناؤں کے زینے پہنچے، لبے ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے۔ بام مقصد میں تمناؤں کے زینے پہنچے، لبے ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے۔ جن کو خدمت میں بلایا تھا مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سارا تو سامان گیا۔ حضرات میرے اعلیٰ حضرت سرکار کی شاعری آپ نے سماعت کر لی ہے۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں اب میں اپنی جماعت کے ایک محترم اور خوبصورت لہجے سے گزارش کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کا وہ خوبصورت لہجہ ہمارے شہر سے تعلق رکھتا ہے۔ محترم جناب دلشاد انجم صاحب جن کا تعلق شجاعت گنج کی سرزمین سے ہے، بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں۔ میں ان سے
گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لا رہے ہیں، اپنے کلام سے نوازیں گے ایک شعر نعت کا، اور پھر وہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ذرا سا خیالات کے پر لگا کر روان بھریں، اور اسی سرزمین پر نشیمن بنا لیں جہاں گنبد خضرا ہے، روضہ اطہر ہے، جالی مبارک ہے، دربار رسول سے نسبت رکھنے والے منبر و محراب ہے، ریاض الجنت ہے جو ہم عاشقوں کا مرکز عقیدت ہے، جہاں کا قطرہ قطرہ عظیم المرتبت ہے، جہاں کے چرند و پرند بھی قابل عزت ہے، جہاں کی خاک اہل ایمان کی معراج مسرت ہے، جس دیار میں حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے مقربان خدا بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، اے خاک مدینہ تو ہی بتا رکھوں گا بھلا میں کیسے قدم، تو خاک گلے سرکار کی ہے آنکھوں میں لگائی جاتی ہے۔ ہمارے ادب و احترام کے ساتھ میں اپنی سانسیں روک لیتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اسی کو علامہ آصف غازی پوری فرماتے ہیں، اے پائے نظر ہوش میں یا کوئے نبی ہے، آنکھوں کے بل چلنا بھی یہاں بے ادبی ہے، اعلیٰ حضرت جیسے عاشق صادق دیار رسول میں پہنچ کر کے کیسے خاموش رہتے پکار اٹھے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے بے کر صحیح حجاج کرام کو آگاہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ مکہ ہے جہاں دیوانگی بھی حسن ایمہ ہے، اگر طیبہ میں دامن ہوش کا چھوٹا تو سب چھوٹا، اگر طیبہ میں دامن ہوش کا چھوٹا تو سب چھوٹا۔ آئیے دوستو اسی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھائی دلشاد صاحب تشریف لا رہے ہیں، آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا میں کر لیں، ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعتیہ مشاعرہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سادات کرام، خواجہ کا ہندوستان۔ مدینے کی شام سحر چاہتا ہوں، مدینے کی شام سحر چاہتا ہوں، مدینے کی شام، مدینے کی شام سحر چاہتا ہوں، نبی کا کرم عمر بھر چاہتا ہوں، نبی کا کرم عمر بھر چاہتا ہوں، نبی کا کرم عمر بھر چاہتا ہوں، نبی کا کرم۔ اس نے مطلب ہی حاضر کرتا ہوں، لہذا فرمائیں کہ وہ روضہ وہ گنبد وہ در چاہتا ہوں، وہ روضہ وہ گنبد وہ روضہ وہ گنبد وہ در چاہتا ہوں، دعا کے شجر کا ثمر 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 چاہتا ہوں، دعا کے شجر کا۔ شعر حاضر کرتا ہوں جہاں جہاں تک آواز پہنچی، ملاحظہ فرمائیں کہ ہوا اڑاؤ غبار مدینہ، ہوا اڑاؤ غبار مدینہ، ہوا غبار مدینہ، میں دامن میں لالو ہر چاہتا گوہر چاہتا ہوں، میں دامن میں لالو گوہر چاہتا ہوں،
میں دامن ملا لو گوہر چاہتا ہوں میں دامن ملا لو ہوا اڑاؤ غبارے مدینہ میں دامن ملا لو گوہر چاہتا ہوں میں دامن ملا لو اور مبارک تجھے تیری جنت ارزواں مبارک تجھے تیری مبارک تجھے تیری جنت ارزواں مدینے میں چھوٹا سا گھر جاتا ہوں مدینے میں چھوٹا سا گھر چاہتا ہوں مدینے میں چھوٹا سا گھر چاہتا ہوں مدینے میں چھوٹا اور حضرات یہ شعر میں اسٹیج کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں لہذا فرمائیں کہ وہی سرمئی شام الہی عطا کر وہی سرمئی شام وہی سرمئی شام الہی عطا کر وہی زعفرانی سحر چاہتا ہوں وہی زعفرانی سحر چاہتا ہوں وہی زعفرانی سحر چاہتا ہوں وہی زعفرانی اور الہی مجھے تابع نثارگی دے الہی مجھے تابع نثارگی دے الہی مجھے تابع الہی مجھے تابع نثارگی دے مدیدار خیر البشر چاہتا ہوں مدیدار خیر البشر چاہتا ہوں مدیدار خیر البشر چاہتا ہوں مدیدار خیر مقطع بھی حاضر کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملائد فرمائیں کہ فدا ہو جو آقا کی عظمت پہ دل شاد فدا ہو جو آقا فدا ہو جو آقا کی عظمت پہ دل شاد میں کاندھے پہ اپنے وہ سر چاہتا ہوں میں کاندھے پہ اپنے وہ سر چاہتا ہوں میں کاندھے پہ اپنے وہ سر چاہتا